بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو نیوز۔ ناظرین اکرام، اس وقت میں موجود ہوں منصورہ میں جماعت اسلامی کے مرکز میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا پہلے تو شکریہ، آپ نے وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں۔ تو انٹرویو کا باقاعدہ جو موضوع میں نے رکھا ہوا تھا وہ تھا ریاست مدینہ کے حوالے سے، چونکہ اس وقت جماعت اسلامی کے علاوہ پاکستان میں ایسی کوئی جماعت نہیں جس کے پاس ریاست مدینہ پہ مواد موجود ہو۔ تو سر اس موضوع پہ آنے سے پہلے ایک آپ سے ذاتی سوال کرنا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک انٹرویو میں اپنی ترچھی ٹوپی پہننے کا راز افشاں کیا تھا، تو وہ بڑا وائرل ہوا تھا۔ آج آپ دوبارہ ہمارے ناظرین کے لیے اس راز سے پردہ اٹھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو کوئی راز نہیں ہے، جی، یہ تو میں گزشتہ عرصے سے ہی اس طرح رکھتا ہوں، اور اب ایک عادت بن گئی ہے، جی، اس لیے کہ بچپن میں والدہ محترمہ نے ہی میرے سر پر ایسی ٹوپی رکھی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسکول کے زمانے میں ایک عادت بن گئی، پھر وہ عادت پختہ ہو گئی، صحیح، اور اب اس عادت کی بھی تقریباً کوئی 50 سال تو ہو گئے۔ صحیح ہوگا۔ اچھا سر، پاکستان کا جو موجودہ عدالتی نظام ہے اور مغربی عدالتی نظام، یہ دونوں جو نظام ہے ریاست مدینہ کے عدالتی نظام سے کتنے مختلف ہیں؟ دیکھیے، ہر انسان کو انصاف کی ضرورت ہے، جی، اور یہ کائنات جو قائم ہے یہ عدل اور انصاف کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ توازن کسی بھی لحاظ سے متاثر ہو جائے تو کائنات کا نظام نہیں چلتا۔ تو دو طرح کی چیزیں ہیں کائنات میں، ایک وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے اختیار میں ہیں، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ اپنے نظام کے مطابق چلتے ہیں۔ جس طرح سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، چاند اپنے مدار میں گھومتا ہے اور بر وقت اپنے فنکشن میں اور اپنے افعال میں کبھی بھی اس نے بغاوت نہیں کی، ستارے اپنے نظام کے مطابق چلتے ہیں۔ پانی کی خاصیت ہے نرم ہے، لوہے کی خاصیت ہے سخت ہے، جی، آگ کی خاصیت ہے گرم ہے، پھولوں کے اندر خوشبو ہے، شہد کے اندر مٹاس ہے، نمک کے اندر کڑواہٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے نہیں کیا ہے، جی، یہ اس کے اپنی قدرت میں اور اپنے فیصلے کے تابع رکھے ہیں، اس لیے بالکل ٹھیک یہ چل رہے ہیں۔ گڑبڑ وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ یہ حق راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ اب آپ کی مرضی یہ ہے کہ انصاف کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں، تمہاری زبان ہے، اس کو اللہ نے بولنے کا حکم دیا ہے، اتنا اختیار آپ کو دیا ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں یا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تمہارے پاؤں ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسان کو اٹھائے اور چلا پھرا کرو، پاؤں وہ کام کرتے ہیں۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ مندر کی طرف جاتے ہیں، آپ چرچ کی طرف جاتے ہیں، آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں، آپ ڈاکہ ڈالنا جاتے ہیں، یا آپ کسی کو خیر اور فائدہ پہنچانے کے لیے اور نیکی کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ خیر اور شر کی لڑائی ہے جس میں انسان کی ساری زندگی گزرتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم عدالتی انصاف۔ جی، یہ جو عدالت ہے اور اس میں انصاف کا ہونا، تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ انبیاء کو میں نے اس لیے حق کے ساتھ بھیجا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، واضح دلائل کے ساتھ، اور ان کو کتاب دی ہے اور ترازو دی ہے تاکہ معاشرے میں انصاف کا بول بالا ہو۔ صحیح ہے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، یعنی انسانوں کے علاوہ بھی عالم میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے لیے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اس میں یہ
پرندے ہیں، اس میں جانور ہے، اس میں ہر چیز، ایک پودا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول نے جو نظام لایا ہے اس میں ان کے لیے خیر ہے، اس میں ان کے لیے عدل ہے۔ تو اب رہ گئی بات عدالتی نظام کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست قائم کی تو انہوں نے 2 کام کیے تھے، ایک مسجد بنائی جی اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے مارکیٹ کی بنیاد رکھی تاکہ معیشت بھی ٹھیک ٹھیک چلے، اس لیے کہ اس زمانے میں یہودیوں کا قبضہ تھا، سود خوروں کا قبضہ تھا، پوری سوسائٹی کو یہودیوں نے قرضے دے دے کر قرض کے زنجیروں میں باندھ کے رکھا تھا، جس طرح آج کا ورلڈ بینک اور IMF ہے۔ یہی کام 1400 سال قبل یہودیوں نے مدینہ والوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ 2 چیزیں بنائی، مسجد اور مارکیٹ، اور دعا بھی کی کہ جو ہمارے مارکیٹ میں خرید و فروخت کرے اللہ تعالیٰ اس کو خیر، برکت اور عزت سے نوازے۔ اب اس مسجد میں اس نے عدالتی نظام بھی قائم کی، اور مسجد صرف عبادات کی جگہ نہیں ہے بلکہ عدالت بھی ہے۔ جی اور ہمارے قرون اولیٰ میں، یعنی پہلے زمانے میں جتنا عدالتی نظام تھا وہ مسجد میں چیف جسٹس اور قاضی بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے۔ پھر اس میں کالے اور گورے کا کوئی تمیز نہیں تھا، غریب اور مالدار کا کوئی تمیز نہیں تھا، حکمران اور رعایا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ سب سے بڑے جو محسن انسانیت تھے وہ خود اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اور لوگوں نے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ حساب کتاب بھی کیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کیا اور قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، اس لیے کہ یہودی کے ساتھ ان کا معاملہ تھا۔ تو اس قاضی نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی گواہ ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ باپ کے حوالے سے بیٹے کی گواہی، انہوں نے کہا کہ وہ تو جنت کا سردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنت کا سردار ضرور ہے، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹے کے حق، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں چلتی ہے۔ تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا۔ اب حق تو حضرت علی کا تھا، یہودی نے وہ فیصلہ جب سنا تو اس نے آگے بڑھ کر ایمان کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس حق پر ایمان لاتا ہوں جس کی بنیاد پر آپ لوگوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ تو اسلام کا یہ عدالتی نظام ہے۔ ٹھیک ہے۔ رہ گئی موجودہ عدالتی نظام جو مغرب کا تابع ہیں، میں یہ کہوں کہ ہماری عدالتوں میں اس کے مطابق بھی فیصلے نہیں ہوتے، مغرب کے مطابق بھی نہیں فیصلہ بالکل، اس لیے کہ یہاں تو اب اگر جج کے سامنے آدمی کیسا کھڑا ہے، اگر وہ کوئی طاقتور آدمی ہے تو اس کے ساتھ ایک معاملہ ہو، اگر وہ غریب، لاچار اور بے کس ہے تو ان کے لیے تو میرے خیال میں آج کل سپریم کورٹ پہنچنا بھی ناممکن ہے۔ اب دیکھیں اس وقت بھی ہماری عدالتوں میں 20 لاکھ سے زیادہ مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں، لیکن ہمارے ایک سابق چیف جسٹس نے اعلان کیا کہ میں ڈیم بنانا چاہتا ہوں، اعلان کیا کہ میں آبادی میں کمی کے لیے جہاد کروں گا۔ تو 20 لاکھ مقدمات کے فیصلے نہیں کر سکے، لیکن سیاست کے خاطر وہ یہی اعلانات کرتے رہے، پھر ادھر ڈوبی ادھر نکلے، سیدھا لندن پہنچ گئے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ عدالتی نظام سے خود ججز صاحبان بھی مطمئن نہیں ہیں، حکمران بھی مطمئن نہیں ہیں۔ اب ویسے آپ اس کو ایک سیاسی اینگل سے دیکھیں، غیر سیاسی اینگل سے دیکھیں، لیکن کچھ ہی عرصہ قبل جناب نواز شریف صاحب سڑکوں میں، جلسے جلوسوں میں یہی بات کرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، جی جی، اس لیے کہ عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دی۔ اب بالکل وہی فقرہ ہے اور وہی سڑکیں ہیں۔ اب عمران خان صاحب بھی وہی بات کرتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ جی جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حکمرانوں نے کوشش کی کہ عدالت کو اپنے حق میں استعمال کرے، الیکشن کمیشن کو اپنے حق میں استعمال کرے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنے حق میں استعمال کرے، نیب کو اپنے حق میں استعمال کرے، اسمبلی کو اپنے حق، انہوں نے ادارے نہیں بنائے، اداروں کی اصلاح نہیں کی، نہ عدالت کو ٹھیک کیا، نہ نیب کو ٹھیک کیا، نہ الیکشن کمیشن کو ٹھیک کیا، نہ الیکشن ریفارمز کر سکے۔
اس لیے کہ یہ بھی اس چل چلاؤ کے نظام میں خوش ہوتے ہیں. یہ ناخوش اس وقت ہوتے ہیں جب یہ چل چلاؤ کا نظام اس کی بجائے کسی اور کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظلم ہے اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے. کسی بھی آدمی کے چہرے کو دیکھے وہ عدالت کی طرف جب جاتا ہے تو وہ اسی طرح پریشان ہوتا ہے جس طرح ایک آدمی کو آپ پکڑ کر کوئی قصاب خانے کی طرف لے جائے کہ آپ کو قتل کرنا ہے, آپ کو دریا میں پھینکنا ہے, آپ کو بجلی کی کچھ کرنٹ دینا ہے. اسی طرح لوگ تانا سے ڈرتے ہیں, پٹوار خانہ سے ڈرتے ہیں, عدالت سے ڈرتے ہیں. تو لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بیماری سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور کسی عدالت میں حاضری سے بھی پناہ مانگتا ہوں, ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی پناہ مانگتا ہوں. جی جی. اس لیے کہ ان تمام جگہوں میں انصاف نہیں ہے, عدل نہیں ہے. ٹھیک. اچھا سر, یہ تو ثابت ہو گیا کہ سیاستدانوں نے ہماری عدالتیں مضبوط ہی نہیں کی. جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو وہ اس کے عدالتوں کے خلاف ہو جاتا ہے. جب حق میں آتا ہے تو پھر وہی لوگ دوسروں کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. تو ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاکستان کے موجودہ مالیاتی نظام پہ. مالیاتی نظام اس طرح کہ ہم باہر سے قرضے لے کر بھی اپنی عوام کو خوشحال نہیں کر پا رہے, لیکن جو ریاست مدینہ کا بیت المال کا سسٹم تھا وہ بغیر قرضے لیے ہی عوام کو خوشحال رکھتا تھا. یہ کیسے تھا اور پاکستان میں وہ چیزیں کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو سکتی؟ دیکھیے, ڈے ون سے ہمارا جو نظام ہے نا جی, یہ اس نظریہ کی بنیاد پر نہیں بنا جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. اب پاکستان بن گیا, قائد اعظم کی رحلت کے بعد سارا نظام جو ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آیا جن سے نجات کے لیے لوگوں نے پاکستان بنایا تھا. اور پھر شرم اور افسوس کی بات یہ ہے, بلکہ حیرانگی کی بات یہ ہے جی کہ پہلا آرمی چیف ہی جنرل گریسی تھا, پہلا وزیر تعلیم ایک ہندو تھا, پہلا وزیر قانون ایک ہندو تھا, پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی تھا. تو اب اگر سر ظفر اللہ قادیانی وزیر خارجہ بنا تو اس نے کیوں کر پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کرنا تھا. وزیر قانون بنا, وہ بھی ہندو تھا, تو اس نے کیسے پاکستان کے لیے بہتر نظام. تو ڈے ون سے جو ٹریک تھا نا جی وہ غلط پڑ گیا. پھر آگے جاتے ہیں معیشت کے بارے میں کہ ہونا تو چاہیے تھا کہ پاکستان بنتی ہی یہاں اسلام کا نظام معیشت نافذ ہوتا اور سودی نظام کے بجائے اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ نافذ ہوتا. لیکن آج تک یعنی گزشتہ رمضان کے 26ویں روزے تک 1839 کا نظام تھا. 1839 کا یعنی 183 سال بعد وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ پاکستان میں سود بند کیا جائے اور ربا کو ختم کیا جائے, انٹرسٹ کو ہر شکل میں ختم کیا جائے. اب پہلی بار جو قرضہ دیا گیا وہ برائے نام سود کا تھا, لیکن آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوا اور اب پاکستان پر تقریباً 51,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے, یعنی 5.1 ٹریلین, جو ہماری جی ڈی پی کے تقریباً اب برابر ہو جائے گا اگر تھوڑا سا اور اضافہ ہو جائے. آپ کا جتنے بھی پیسہ ہے وہ سود میں چلا جاتا ہے. یعنی اگر ہم فگرز پہ بات کر لیں کہ آپ کی ترقیاتی کاموں کے لیے 800 بلین رکھے جاتے ہیں جی, اور آپ کے سود میں اور قرضوں میں دینے کے لیے 3.3 ٹریلین رکھے جاتے ہیں. آپ کے دفاع پر 1200 ارب روپے خرچ ہوتا ہے اور آپ کی سود کی ادائیگی کے لیے 3.3 ٹریلین رکھے جاتے ہیں. تو جس ملک میں ترقی اور دفاع سے زیادہ پیسہ سود پہ خرچ ہوتا ہے وہ کیسے ترقی کرے گا. اس لیے ہر پاکستانی اب مقروض ہے. گزشتہ کم ہی عرصے میں آپ کو یاد ہوگا, میں پرانی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اسد عمر آئی ایم ایف کے دروازے پر تھے, اس کے بعد حماد آئی ایم ایف کے دروازے پر تھے, اس کے بعد وزیر خزانہ حفیظ شیخ آئی ایم ایف کے دروازے پر تھے, اس کے بعد شوکت ترین آئی ایم ایف کے دروازے پر تھے,
اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب آ گئے تو وہ بھی براستہ لندن فوری طور پر IMF کے دروازے پر تھے پہنچ چکے ہیں. اور ہر کسی کو جب انہوں نے وعدہ دیا کہ مزید قرضہ دینے کے لیے تیار ہے تو انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا ان کے دفتر سے باہر نکل کر، جس طرح کشمیر فتح کی ہو. اور شرم یہ ہے کہ ہمارے مانگنے والے ادھر بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں اور بڑے بڑے گاڑیوں میں پھرتے ہیں، تو قرضہ جو دیتا ہے اس کی گاڑی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ نسبتاً چھوٹے ہوٹل میں اور کمرے میں رہتے ہیں. ہمارے یہ قرضہ لینے والے پروفیشنل بیگرز جو ہے یہ عظیم شان محلات میں ادھر رہتے ہیں، پورا پروٹوکول کے ساتھ رہتے ہیں، بڑی گاڑیوں میں. ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ قرضوں کی بنیاد پر ان عالیشان ہوٹلوں میں رات گزارنا کیسے. میں گیا تھا جرمنی فائنانس منسٹر کی حیثیت سے. جرمنی بینک کا پیسہ تھا خیبر پختونخوا کے سرکاری بینک میں. میرے ساتھ فائنانس سیکرٹری تھا، میرے ساتھ MD خیبر بینک تھا اور باقی بھی ایک دو دوست تھے. لیکن ہمیں بھی انہوں نے ایک بڑے ہوٹل میں قیام طعام کا انتظام کیا تھا. تو میں نے اپنے فائنانس سیکرٹری سے پوچھا کہ اس کا بل کون ادا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تو خود ادا کرنا ہے. میں نے کہا اچھا خود ہی ادا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل. تو میں نے کہا چلے میں آپ کو اس سے بھی ایک اچھی جگہ پر لے جاتا ہوں. تو بیگ اور سامان اٹھا کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور برلن کی جامع مسجد میں ہم پہنچے. اچھا. اور جامع مسجد میں ہم نے ادھر بیگ میں رکھا اور ادھر 3 دن ٹھہرے. ہمارے خیبر بینک کے MD تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ تو مسجد ہے اور یہاں تو باوضو رہنا پڑتا ہے. میں نے کہا جب تک میں منسٹر ہوں آپ کو باوضو رہنا پڑے گا. ہم نے 3 دن ادھر گزارے. برلن کے مسلمان آتے تھے، اتنا خوش تھے. انہوں نے کہا کہ یار اتنے عرصے میں پہلی بار ہم نے کسی منسٹر کو دیکھا کہ اپنی ٹیم کے ساتھ آ کر ہمارے ساتھ مسجد میں ٹھہرے ہو. انہوں نے پھر ہمیں کانے بھی کھلائے، انہوں نے ہمیں ناشتے دیے، انہوں نے ہمیں اتنا حلوہ کھلایا. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی بڑا مولوی ہے. میں نے کہا یار میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں جتنا آپ میٹھا کھلاتے ہیں. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پرانا کلچر ہے، ایک نظام ہے، ایک دائرہ ہے جس میں تمام حکومتی جس کی بھی حکومت آ جائے اسی دائرے میں آنکھیں بند کر کے گھومتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے معیشت کی بہتری کی بات کی ہے، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ حل کیا ہے. حل یہی ہے کہ ہم سودی نظام ختم کریں اور ہم اس ملک میں اسلام کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، عشر کا سر یہ نظام. سودی نظام پاکستان سے ختم ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیسے؟ میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں اور ہم نے اپنی سرکاری بینک خیبر بینک سے ختم کیا تھا، پھر اسمبلی سے ایکٹ پاس کروایا کہ مزید خیبر بینک کے تحت سودی بینکاری نہیں ہوگی. اور 0 سے آغاز کیا، چلتے چلتے میرے وزارت سے فارغ ہونے تک ہم تقریباً 64 یہ شاخ ہم نے قائم کیے تھے. اور اب تو ایک ریئلٹی ہے غیر سودی بینکاری. میزان بینک، فیصل بینک، بلکہ ساری دنیا میں خود شہزادہ چارلس نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے برطانیہ میں 4 ارب پاؤنڈ وہ غیر سودی نظام کے تحت کاروبار ہوتا ہے. تو یہ ختم ہو سکتا ہے اس لیے کہ جو موجودہ نظام میں انکم ٹیکس لوگ دیتے ہیں تو پاکستان میں 30 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں. اگر آپ اس کی جگہ زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں تو 7.25 کروڑ لوگ زکوٰۃ دیں گے اور 2.5% اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس طرح عشر یعنی ہر 10واں حصہ زمین کے پیداوار سے یہ اگر عشر کی طور پر سرکار کے پاس جمع ہو جاتا ہے تو یہاں تو لینے والے نہیں ہوں گے. اس وقت آپ کی کل اکانومی 35% ڈاکومنٹڈ ہے، باقی ڈاکومنٹڈ ہی ہے نہیں. اگر یہ سارا نظام اسلامی بن جائے اور یہ ساری اکانومی یہ اس کا اندراج ہو جائے، اب تو ہر کوئی چھپانے کی کوشش کرتا ہے. ایسا ہی ہے. اور چھپانے کے لیے نئے طریقے استعمال کرتے ہیں اور جب یہاں جگہ نہیں ملتی پھر اٹھا کر باہر کے غیر قانونی کمپنیوں میں چھپاتے ہیں. ہم دیکھیں پاناما لیکس میں
436 افراد کے نام ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کے ملک کی VIP ہے. یہ پنڈورا پیپرز میں 700 لوگوں کے نام ہیں. یہ سارے آپ کے ملک کی VIP ہے. اس میں ریٹائر جرنیل ہیں, اس میں بیوروکریٹ ہے, اس میں سیاستدان ہیں, اس میں سیاسی لوگ ہیں. تو یہ پیسہ انہوں نے یہاں چوری کر کے باہر منتقل کیا ہے اور غیر قانونی کمپنیوں میں رکھا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے عوام کا اعتماد بحال کیا تو پھر آپ دیکھیں اس ملک کی ترقی کے لیے ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنے زیورات تک نچھاور کرتے ہیں. لیکن پہلے یقین تو ہو جائیں کہ آپ چور نہیں ہیں. اس وقت تو آپ دیکھیں ہر حکومت, حتیٰ کہ PTI کی حکومت آئی تو بھی کرپشن میں اضافہ ہوا. ایسا ہی ہے. تو یہ کیسے لوگ ان کو دیں گے کہ ایک توشہ خانے میں ترکی کے صدر کی اہلیہ نے ہار دیا ہے کہ آپ کسی یتیم بچے کو دے دے, یتیم بچی کو دے دیں, تو اس کو سب سے زیادہ جو یتیم بچی لگی وہ اپنے اہلیہ کے, یہ بھی تو یتیم ہے. اگر آپ کے توشہ خانے میں ایک گھڑی پڑی ہے اور آپ کے حکمران یعنی اس کے بارے میں ان کی نیت خراب ہے کہ 18 کروڑ کی گھڑی پڑی ہے تو کیوں نہ 2 کروڑ میں خرید کر میرے کام آ جائے. تو یہ صرف PTI کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک داستان ہے, یہ ایک سلسلہ ہے. کیا پیپلز پارٹی اور کیا مسلم لیگ اور کیا پرویز مشرف اور کیا اس سے پہلے کی حکومتیں, یہ ایک کلاس ہے, ایک کلب ہے, ایک نیچر کے لوگ ہیں, ایک کلچر کے لوگ ہیں, اور یہی ظالم جاگیردار ہے اور یہی کرپٹ سرمایہ دار ہیں. انہوں نے مل کر اس قوم کو ارغمال بنایا ہے اور پھر غریب بنایا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی, وہ ورلڈ بینک کے نائب صدر میکو شمیزی ادھر آئی تھی اور انہوں نے مجھے خود کہا تھا میٹنگ میں, شوکت عزیز وزیر اعظم بھی تھے, چاروں فائنانس منسٹر موجود تھے. انہوں نے کہا آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ ورلڈ بینک اور IMF کسی کو ترقی دیتا ہے؟ ورلڈ بینک اور IMF اور اقوام کے درمیان تعلق ایسا ہے جس طرح ایک گدہ گاڑی کا مالک اور گدھے کا ہوتا ہے. تو کیا کوئی گدہ گاڑی کا مالک ایسا ملے گا جو گدھے کو باپ بنا لے یا گدھے کو بھائی بنا لے یا گدھے کو دوست بنا لے؟ IMF اور اقوام کا یہی تعلق ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے بھائی بنا دو اور مجھے دوست بنا لو. انہوں نے کہا یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. وہ اتنا ہی دیتا ہے چارہ کہ وہ زندہ رہے تاکہ کل اس کی گھڑی وہ کھینچنے کے کام آئے. اس سے آگے کچھ بھی نہیں. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوچھا نا کہ سودی نظام کا کوئی متبادل ہے, تو میرا جواب دے ہیں کہ بالکل یہ ہے کہ بالکل ہے, اور 100% ایک متبادل نظام, اس سے 1000 گنا بہتر نظام, اللہ کا نظام اور رحمت للعالمین کا نظام موجود ہے. ٹھیک ہے سر. پاکستان معاشی نظام میں اسلام کا نظام یہی ہے کہ جو پیسہ ہے نا اس کی سرکولیشن چلتی رہے, عشر کے ذریعے اور زکوٰۃ کے ذریعے ہو. لیکن پاکستان میں یہ چیز رواج پا چکی ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے, عشر بھی نہیں دیتے, اور سودی نظام نے اوپر سے نقصان پہنچایا ہے سیاستدانوں نے بھی. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. آگے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پروٹوکول کی بات کی ہے, تو اسلام میں دیکھا جائے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حکمران تھے, تو اتنے سادہ مزاج تھے وہ, ان کے پاس تو کوئی پروٹوکول نہیں تھا. لیکن پاکستان میں یہ پروٹوکول کا نظام کہاں سے نکلا؟ اسلامی ریاست ہے لیکن یہ نظام کہاں سے آیا؟ کروڑوں اربوں ڈالرز تو اس پہ حکمرانوں کے اخراجات آ جاتے ہیں اپنے پروٹوکول کے. اب دیکھیں نا پروٹوکول کہاں سے آیا. پروٹوکول ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے, چونکہ ہندوستان پر انگریز نے قبضہ کیا اور وہ ہر لحاظ سے, نفسیاتی لحاظ سے بھی, معاشی لحاظ سے بھی, سیاسی لحاظ سے بھی, سماجی لحاظ سے بھی اس قوم کو ذلیل رکھنا چاہتے تھے, اور یہ پیغام دیتے تھے کہ آپ برابر نہیں ہیں ہمارے, میں تمہارا حاکم ہوں, میں نے فتح کیا ہے اس ملک کو. انگریز کے جانے کے بعد وہ پروٹوکول رہ گیا, وہ چلے گئے, اور ان کے جو وارث تھے, جو ان کے غلام تھے, انہوں نے بالکل وہی بیہیویئر شروع کیا. تو یہ پروٹوکول تو ان ممالک میں زیادہ ہے جہاں کسی ملک کو کسی دوسرے قوم نے فتح کیا ہو, تو فاتح اور مفتوح کے درمیان فاصلے ہوتے ہیں.
اور فاتح ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ مفتوح کبھی اپنے آپ کو میرے برابر نہ سمجھے. تو یہی جو فاتح قوم تھی یہاں انگریز تھی، اس کے چلے جانے کے بعد جو ان کے غلام تھے انہوں نے وہ پروٹوکول اپنایا. ورنہ خود آپ یورپ میں دیکھیں، وہاں تو یہ پروٹوکول، یہ کلچر نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ وزیر اعظم کے لیے روڈ بند ہو، جی گورنر کے لیے روڈ بند ہو. اور یہ جو موجودہ سسٹم ہے یہ غلاموں کا سسٹم ہے، ایک آزاد قوم کا شاہ نشان نہیں ہے. آپ نے دیکھا افریقہ میں وہاں سفید قوم کی حکومت تھی، تو وہ وہاں کے اکثریت کالوں کے ساتھ اسی طرح پروٹوکول کے تحت رہتے تھے. لیکن جیسے وہ چلے گئے پھر نیلسن منڈیلا کی حکومت قائم ہو گئی، اس نے وہ سارا کلچر ہی ختم کیا اور یہی پیغام دیا کہ آپ بھی ایک شہری ہے، ٹیکس دیتے ہیں، میں بھی ایک شہری ہوں، ٹیکس دیتا ہوں. تو یہ جو تمہارے حکمران جو کچھ کرتے ہیں اس وقت، اب دیکھیے ایک گورنر ہاؤس ہے جس کا سالانہ خرچ ارب کے ایک ارب سے کچھ کم نہیں ہوتا ہے، ایسا ہی. اس میں ایک آدمی رہتا ہے. وہ کرتا کیا ہے گورنر؟ یہی تو سوال ہے سر. ہاں جی، وہاں ایک بہت بڑا چڑیا گھر ہے، وہاں ایک سوئمنگ پول ہے، وہاں کچھ فائلے ہوتے ہیں کبھی کبھار آتے ہیں، وہ بھی اگر اسمبلی سے کوئی قانون پاس ہو جائے تو ایک رسمی دستخط کے لیے ان کے پاس جاتا ہے. لیکن ایک گورنر پنجاب میں ہے، ایک سندھ میں ہے، ایک بلوچستان میں ہے، ایک خیبر پختونخوا میں ہے، اور ان کا اتنا ہی بڑا گھر ہے جس طرح. تو یہ بالکل مغل بادشاہوں کا ایک نظام ہے. آپ ان سے پوچھے بابا آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 ٹکے کا فائدہ قوم کو نہیں پہنچاتے، الٹا بوجھ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مذاق ہے یہ نظام، اور لوگوں کو لوٹنے کا، خزانے کو لوٹنے کا ایک سسٹم انہوں نے نکالا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آخر میں 1-2 سیاسی سوال بس کر کے تو پھر ختم کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ سے پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب کا بھی رابطہ ہوا، زرداری صاحب بھی آئے، تو اگلے الیکشن میں آپ کس کا ساتھ دینے جا رہے ہیں؟ اگلا الیکشن تو جماعت اسلامی اپنے نشان کے ساتھ، ترازو کے ساتھ لڑے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن حکومت بننے کے بعد یہ کس ہمارے کا ساتھ؟ پاس تو جماعت اسلامی ایک سیاسی پولیٹیکل جماعت ہے، تو لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، مسائل پر بات کرتے ہیں. ہم ملنے جلنے سے، ڈائلاگ سے کبھی بھی انکار نہیں کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جو پولرائزیشن ہے، جو انارکی ہے، جو نفرتیں ہیں، جو گالی گلوچ ہے، یہ ختم ہو جائیں. اور سیاست ذاتی دشمنیوں کا نام نہیں ہے، گالی گلوچ کا نام نہیں ہے کہ وہ آپ کی ماں کو یاد کر لو اور آپ ان کی بہن کو یاد کر لے، وہ آپ کے اہلیہ کے بارے میں اور آپ ان کی بیٹی کے بارے میں. یہ تو بہت گندی سیاست ہے. اس طرح گالی گلوچ کے اور گندی سیاست سے تو ہم پناہ مانگتے ہیں، جس طرح شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. اس سے تو ہر پاکستانی کو پناہ مانگنا چاہیے. یہ مفادات کے اسیر ہے، یہ اپنی عشق میں مبتلا لوگ ہیں، اور ذاتیات کی سیاست ہے. ملک، قوم، دھرتی، عوام کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اپنی ذات کے لیے ہے. تو میں پھر کہوں گا کہ جماعت اسلامی الیکشن میں حصہ لے گی انشاءاللہ تعالی اپنے نشان کے ساتھ. آپ نے بھی ترازو کو ووٹ دینا ہے، یہ عدل اور انصاف کا نشان ہے. اچھا سر، آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ سیالکوٹ میں آج جو واقعہ پیش آیا، پی ٹی اے کا جلسہ تھا، نون لیگ کی حکومت نے اس پہ جو ہے وہ ان کے کارکنان کو گرفتار کر لیا، جلسہ نہیں ہو پا رہا، تو اس واقعے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پورا علم مجھے نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے سیالکوٹ میں، کیا نہیں ہوا ہے. سر ان کا جلسہ روکنے کے لیے انہوں نے وہ پولیس اپنی بھیج دی، وہاں نہیں پہ دیکھیں، گرفتار آپ کر لیا. ادھوری بات کرتے ہیں نا جی. اگر آپ بات کرتے ہیں پھر تو سچی اور پوری بات کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ مسیحی برادری کی جگہ تھی، دوسرا موقف یہ ہے. تو اب اس میں غلطی کس کی ہے اور کیا کہے بندہ اب اس میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جلسوں پر پابندی نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہے. اس لیے پی ٹی آئی کا بھی کوئی پہلا جلسہ نہیں ہے، اور باقی سیاسی جماعتوں کے جلسے تو جاری ہیں، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ اب تک کسی بھی جلسے میں اس طرح رکاوٹ ڈالی گئی ہو. اس لیے کہ ہم خود جلسے کرتے ہیں، تو
ہمارے راستے میں کسی نے اب تک رکاوٹ تو نہیں ڈالی ہے، دوسروں نے بھی اگر کی ہے تو رکاوٹ نہیں ڈالی گئی ہے، لیکن جیسا آپ نے خود بتایا کہ ایک مسیحی برادری کی جگہ ہے، جی جی تو ظاہر ہے اگر آپ کسی کے گھر میں بیٹھک میں بیٹھتے ہیں تو ان سے اجازت لینا تو ضروری ہے۔ ایسے ہی تو جو خبروں میں اب تک بات آئی ہے کہ انتظامیہ نے انہیں کہہ دیا ہے کہ آپ مسیحی برادری سے اجازت لیں، تو ویسے جو اقلیتیں ہیں نا جی وہ بڑے حساس ہوتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا دباؤ ڈالتے ہیں وہ زیادہ فیل کرتے ہیں، تو ان کے احساسات کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آپس میں ہم جو بھی کرتے ہیں وہ تو خیر جاری رہے گا، لیکن اقلیتیں جس کو میں پاکستانی برادری کہتا ہوں، تو ان کے جو پراپرٹیز ہیں یا ان کی جو جگہیں ہیں، عبادت خانے ہیں، تو ان کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہی ہے کہ معاملہ یہاں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یورپ میں، مغربی دنیا میں، انڈیا میں، غیر مسلم ممالک میں اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اسی واقعے کو بنیاد بنا کر باہر کی دنیا میں ہمارے مساجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جتنا زیادہ خیال یہاں رکھیں گے اقلیتوں کا، ان کو اعتماد دیں گے، تو یہ لوگ باہر جا کر آپ کی وکالت کریں گے کہ ہمیں آزادی ہے۔ اس کے نتیجے میں جہاں مسلمان بھی اقلیتوں میں ہیں اور ان کے مساجد ہیں، ان کے مدارس ہیں، لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس لیے پابندی اور غیر پابندی سے ہٹ کر میں ملک کے تمام بھائیوں سے یہی درخواست کروں گا کہ جہاں جہاں تمہارے پڑوس میں اڑوس میں غیر مسلم ہیں، اقلیت ہے، ان کی سیکیورٹی کا، ان کی عزت نفس کا، ان کے عبادت خانوں کا، ان کی جان اور مال کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔